إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا. جب تم احسان کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، اللہ محسنین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کیا چیز ہے؟ اس کی ضد کیا ہے؟ احسان کی ضد الاساءہ. عربی میں احسان کہتے ہیں کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا اور بھلا کام، خیر والا کام، نیکی والا کام کرنا. کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، اس کا نام احسان ہے. احسان کی دو قسمیں، ایک عبادت میں ہے اور ایک احسان مخلوق کے ساتھ. یعنی ایک احسان اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے اور ایک احسان اس کی مخلوق کے ساتھ ہے. ساری مخلوق کے ساتھ جتنی بھی ہیں، ظاہر بات ہے اللہ کے علاوہ باقی ساری مخلوق ہی، ساری مخلوق کے ساتھ احسان کرنا. عبادت میں احسان کی بڑے جامع تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جب جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک.
کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جب تم عبادت میں ہو تو تمہیں یہ لازمی خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب انسان اپنے باس کو سامنے دیکھ کر کام کرتا ہے تو بالکل صحیح کرتا ہے. اور اسی کا نام ہے الاتقان فی العمل. کام کے اندر اچھے طریقے سے درست انداز میں پرفیکٹ صحیح اس کو ادا کرنا، اس کا نام احسان. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ میں اپنے باس کو اپنے آفیسر کو دیکھ رہا ہوں تو اگر یہ اتنا بھی خیال ہونا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کیمرے میں اگرچہ اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی بندہ صحیح کام کرتا ہے. اور اسی کا نام احسان ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. دوسری قسم جو احسان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے. انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح جو محتاج ہے اس پہ صدقہ کرنا، مدد کرنا، جو تنگ دست ہے اس کے لیے آسانی کرنا. لوگ آپس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے درمیان صلح کرانا یہ بھی احسان ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑی جامع آیت نازل فرمائی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، یعنی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کیونکہ جب شرک آ جائے گا تو عبادت نہیں، وہ احسان نہیں رہے گا، اس دائرے سے نکل جاؤ گے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، صرف یہی بس نہیں کیا. پھر وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، مساکین کے ساتھ بھی احسان کرنا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جو قریبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جو تھوڑا دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرنا، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، راستے میں جاتے ہوئے جو آپ کا دوست بن گیا ہے سفر میں وقتی طور پر اس کے ساتھ بھی احسان کرنا، وَابْنِ السَّبِيلِ، عام مسافر جو دوست نہیں بھی ہے اس کے ساتھ بھی احسان جہاں کہیں بھی ہو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے ماتحت ہیں لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اس کے مقابلے میں یہ دو لفظ بیان کر کے اللہ رب العالمین نے احسان کی حقیقت کو اور واضح کر دیا کہ جس کے دل میں تھوڑا سا تکبر اور فخر آیا وہ محسن نہیں بن سکتا. جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ محسن احسان کرنے والا نہیں بن سکتا. ساری فرما دی ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. جو تکبر کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے، اکڑنے والا ہے، اس کے ساتھ اللہ محبت نہیں کرتے. اوپر آیت میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب المحسنین. دونوں اپوزٹ چیزیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کرنے والے کس کس انداز میں کر سکتے ہیں اور ان کے اجر و ثواب کو بیان کرتے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین. کسی بیوہ اور مسکین کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور اس کی بلائی، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی مدد کرنے والا، وہ ایسے ہی کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا ہے. او القائم اللیل الصائم النہار، یا اس آدمی کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے دن کو روزہ رکھتا ہے. جتنا اجر و ثواب رب العالمین سے وہ پاتا ہے اتنا ہی یہ آدمی پاتا ہے اگرچہ اس نے روزہ نہیں رکھا، رات کو قیام نہیں کیا، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کیا. کیا کیا اس نے؟ معاشرے کے اندر ان لوگوں کو دیکھا جو سفید پوش ہیں اور وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ بیوہ ہیں یا دیگر ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کی چپکے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہ اجر و ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت، صحیح مسلم کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اب میں کافل الیتیم لہ او لغیرہ، کوئی یتیم اس کا اپنا قریبی ہے، بھتیجا ہے، بانجا ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، قریبی اپنے یتیم بچے اس کے ہیں، یا کسی اور کا یتیم بچہ اس کو پتہ چلا کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کی اس نے کفالت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وہو کہاتین فی الجنہ، وہ اور میں جنت میں دونوں اس طرح ہوں گے. راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو دونوں کو اس طرح ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اتنا قرب ہوگا میرے اور اس بندے کے درمیان. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، رجلا جاء الی النبی فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بندہ بننا؟ سارے چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوٹا سا، ای الناس احب الی اللہ، کون ہے بندہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا سوال بھی شادی کر دیا، وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، ان کو نفع دینے والا ہو. اور احب الاعمال الی اللہ، سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، ایسی خوشی جو آپ کسی مسلمان کو دیتے ہیں. یعنی ایک مسلمان کو آپ خوشی کی خبر سناتے ہیں، یا اس کا وہ عمل جس کی وجہ سے وہ رنجیدہ تھا، کبیدہ خاطر تھا، آپ نے اس کی پریشانی کو، اس کے دکھ کو دور کر کے اس کو خوش کر دیا، وہ خوش ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب عمل ہے. یا آپ نے فرمایا او تکشف عنہ کربتن، یا کسی مسلمان کی کسی پریشانی مصیبت کو آپ نے دور کر دیا. او تقضی عنہ دینا، یا کسی سے اس کا قرض ادا کر دیا. او تطرد عنہ جوعا، یا وہ بھوکا تھا اس کو آپ نے کھانا کھلا دیا. ولئن امشی مع اخ لی فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ نکل پڑوں اور اس کی حاجت کو پورا کروں. کس بات سے زیادہ محبوب ہے؟ کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. آپ اندازہ کریں کہ مسجد نبوی کا مقام و مرتبہ اور اس میں عبادت کا، اور پھر خاص کر اعتکاف کا کتنا اونچا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کروں کہ 1 مہینہ اعتکاف کروں. اعتکاف کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جس نے اپنے، اللہ اکبر، یہ بھی احسان کی ایک قسم آپ نے بیان کی، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، اپنے غصے کو قابو رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو قابو رکھا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. یہ احسان انسان نے اپنی جان کے ساتھ کیا ہے. ومن قدم غیظہ ولو شاء ان یمطہ امضاہ، جس نے اپنے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس کو اگر لاگو کرنا چاہتا، اس پہ عمل کرنا چاہتا تو کر بھی سکتا تھا. ملأ اللہ قلبہ وجاء یوم القیامہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو قیامت کے دن رجاء، امید سے بھر دے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید اس کو اندر ہوگی. ومن مشى مع اخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام، اگر کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے قدم کو ثابت کر دیں گے اس دن جس دن سارے لوگوں کے قدم پھسلنے والے ہوں گے. دنیا میں اس آدمی کی ضرورت پورا کرنے کا یہ احسان، یہ بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مخلوق انسانوں کے ساتھ احسان کرنا. ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ نیکی کروں؟ کون ہے جو زیادہ میری نیکی کا مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ. اس نے کہا پھر کون؟ اب ماں تیری بہن. اس نے پوچھا پھر کون؟ اب ماں تیرا بھائی. اس نے پوچھا پھر کون؟ اب ماں پھر جتنا قریبی کوئی ہے اس کے ساتھ چلتے رہو. 4 چیزوں کو بالترتیب بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں، باپ، بہن اور بھائی. اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لیں کہ ہم آج کس دوراہے پر کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہے. معاشرے کے اندر بگاڑ کس قدر بڑھ چکا. بات چھوٹی سی لیکن ہم نے اس کو اتنی ہوا دی کہ نتیجہ کیا نکلا کہ دوری ہی دوری. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ احسان اور نیکی کون لائق ہے کہ اس کے ساتھ کی جائے؟ اپنی ماں، پھر کون، پھر باپ، پھر کون، پھر بہن،
پھر کون؟ پھر بھائی، باقی بعد میں۔ اب ہمارے نزدیک باقی پہلے اور یہ بعد میں، ماں بھی بعد میں ہے، باپ بھی بعد میں ہے، بہن بھائی بھی بعد میں ہے، دوسرے پہلے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس ترتیب کو برقرار رکھیں۔ اور اسی طرح احسان انسان جو کرتا ہے وہ جانوروں کے ساتھ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العالمین نے احسان کو، اچھائی کرنے کو، بڑائی کرنے کو ہر چیز پر فرض کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، قتل بھی کرنا ہے نا، ضرورت پیش آ گئی ہے، کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے ان کو قتل بھی کرنا ہے، تو اس قتل کرنے میں بھی احسان کرو، تکلیف نہ دو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی میت کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کا ناک کاٹنا، کان کاٹنا ہوتے ہیں، ہاتھ کے پودوں کو کاٹنا منع ہے، بے شک وہ کافر ہی کیوں نہیں۔ قتل کرو تو قتل کے اندر بھی احسان، قتل کے اندر اذیت نہ دو۔ اگر کسی کو قتل کے بدلے قتل کرنا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو تڑپا تڑپا کر مارو، ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تیز دھار آلے سے اگر واقعتاً وہ قاتل ہے اور قتل کی وجہ سے اس کی گردن کو اڑانا ہے تو ایک ہی لخت میں اس کی گردن اڑا دو تاکہ اس کو تکلیف کم ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جانور کو ذبح کرنے لگے ہو، حلال ہے، کھانا ہے، تو اس کو ذبح کرتے وقت بھی احسان کرو۔ اور وہ کیسے ہے؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ اور اسی طرح کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت دوسرے جانور کو اس کے سامنے نہیں کھڑا کرنا چاہیے، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اس کو مارنے ذبح کرنے سے پہلے ہی ذبح کر رہے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کے دیکھے کہ میرے اس دوسرے بھائی جانور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں اچھی تعلیم دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کتنا فائدہ ہے جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جا رہا تھا، پیاس کی شدت سے سامنے کنواں آیا، وہ نیچے اترا، پانی پیا، باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس کو بھی وہی چیز کی ضرورت ہے جو مجھے تھی، پانی کی۔ وہ نیچے اترا، اپنے جوتے کے ساتھ پانی باہر نکال کے لایا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اتنی قدر کی کہ اس نے اس کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما کے جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ عورت صوامہ قوامہ جو بڑے روزے رکھنے والی تھی، بڑا رات کو قیام کرنے والی تھی، نمازیں پڑھنے والی تھی، لیکن اس نے حبست حرتن، ایک بلی کو اس نے باندھ دیا، نہ اس کو کھانا دیتی نہ اس کو پینا دیتی، حتیٰ کہ وہ بندھی ہوئی بلی اسی حالت میں مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس کی کسی نماز کا خیال نہیں رکھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں جہاں اپنے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی دیگر مخلوق کے ساتھ، نہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک پیغمبر کو ڈانٹ دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ احسان کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے۔ ایک پیغمبر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے، ایک چونٹی نے کاٹ لیا، چونٹی نے کاٹا ان کو، تو ان کو ظاہری چونٹی کے کاٹنے کی تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ جو چونٹیاں ہیں نا، ان کی جو بل ہے سب کو آگ لگا کے جلا دو، ختم کر دو اس کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حل نملۃ واحدہ، بھائی اگر تجھے زیادہ ہی تکلیف ہوئی تھی تو ایک چونٹی جس نے کاٹا تھا اس کو مارتے، سب کو کیوں مارا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اتنا خیال رکھا ہے مخلوقات اور جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔
محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. جب بھائی آئے نا تیسری بار گفت و شنید ہوئی، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اس وقت انہوں نے کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی تو نہیں یوسف؟ انہوں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. آگے جو الفاظ بیان کیے وہ قابل غور ہے. فرمانے لگے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی اختیار کرے، جو صبر کرے. آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کر اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. پتہ یہ چلتا ہے اس آیت سے دو خوبیوں کا ہونا، احسان کرنے والے کے لیے، محسن کے لیے دو خوبیوں کا ہونا بہت ضروری. اگر وہ دو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان کرنے کی نعمت سے نوازا ہے. تقوی اور صبر، یہ دو چیزیں اگر پائی جائیں گی کسی بندے میں تو وہ محسن بنے گا. پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں احسان کرنے والا ہوں یا میں برائی کرنے والا ہوں، خیر خائی کرنے والا ہوں یا نہیں کرنے والا، کیسے پتہ چلے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملت به دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. جنت میں داخل ہونے کا سوال ہے، عمل کا پوچھا جا رہا ہے. غور کیجئے ہماری سوچ کیا ہے. وہ کہتا ہے مجھے عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. وہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ کن محسنا، محسن بن جاؤ، احسان کرنے والے بن جاؤ، خیر خائی کرنے والے بن جاؤ، برائی کرنے والے بن جاؤ، شر سے اپنے آپ کو بچا لو، برائی سے اپنے آپ کو بچا لو، کسی کا برا نہ سوچو، خیر سوچو کسی کی. اللہ اکبر. فوراً اس نے آگے سے سوال کیا کیف اعلم انی محسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں محسن ہوں؟ آپ کہتے ہو محسن بن جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں محسن ہوں؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سل جیرانک، اپنے ہمسائے سے پوچھ لو. فَإِن قَالُوا إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، اگر تیرے ہمسائے یہ کہہ دے کہ یہ بندہ اچھا ہے، یہ خیر خائی کرنے والا ہے، تو پھر تم محسن ہے. وَإِن قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ، اگر وہ کہیں یہ برا ہے، یہ برائی کرتا ہے، تو پھر تم برے ہو. سمپل سی بات. کیوں کہ باقیوں کے پاس تو بعد میں جانا، ہمسایہ سب سے پہلے ساتھ ہے. اس کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے؟ اگر اس کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہے تو یاد رکھیے آپ محسن ہیں. اگر اس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اچھا نہیں، اس کے ساتھ آپ کا معاملہ درست نہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں آپ محسن نہیں بلکہ وسیع ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو احسان کرنے والا بنائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم هب لاخوتنا واخواتنا من الصالحين، اللهم هب لاخوتنا واخواتنا من الصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.